نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 25ویں سپارے کی سورہ جاثیہ کے آخری رکوع کا ترجمہ اور مفہوم پیش کریں گے، اور وہ اس حوالے سے پیش کریں گے کہ آج کل کے اس دور کے اندر بدعمالیاں انسانوں کی بڑھتی جا رہی ہیں، اور بدعنوانیاں، کرپشن اور دھاندلی، اور انسان طرح طرح سے گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے، آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، روز محشر کو بھلا بیٹھا ہے، قیامت کی ہولناکیوں اور احوال کو بھلا بیٹھا ہے۔ ان سارے احوال کو بھلا کر وہ جن بدعمالیوں میں ملوث ہو چکا ہے، اسے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ مجھے مرنا بھی ہے اور اس دنیا سے جانا بھی ہے، اور یہ سارے چیزیں ہمیں چھوڑنی بھی ہیں۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کے 25ویں پارے کی سورہ جاثیہ کے آخری رکوع کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سن کر اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس روز باطل لوگ جو ہیں وہ خسارے میں ہوں گے، مبتلین جو لوگ ہیں وہ خسارے میں ہوں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تو دیکھے گا ہر امت کو بکھرا ہوا۔ کل امت تدعا الی کتابها، ہر امت پکاری جائے گی، بلائی جائے گی اپنے اعمال نامے کی طرف، اپنی کتاب کی طرف، اپنے صحیفے کی طرف۔ الیوم تجزون، آج کے دن ہم جزا دیں گے، ما کنتم تعملون، ان کاموں کی کہ جو دنیا میں عمل کرتے تھے، جو دنیا میں بدعمالیاں کرتے تھے، کرپشن کرتے تھے، دھاندلی کرتے تھے، بدعنوانی میں ملوث تھے۔ آج کے دن ان سارے اعمالوں کی جو دنیا میں انسان کرتا ہے اس کی جزا دی جائے گی، چاہے اچھے اعمال کیے ہوں چاہے برے اعمال کیے ہوں۔ روز محشر قیامت کے دن اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے ہم بدلہ دیں گے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اور یہ کتاب ہماری ینطق کلام کرے گی، بولے گی تم پر حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، سارا کچھ کھول کے واضح کر دے گی یہ کتاب۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھواتے رہے ہیں ما کنتم تعملون، جو عمل تم دنیا میں کرتے رہے ہو، جو کارنامے، جو کرپشن، جو بدعنوانی، جو دھاندلی تم دنیا میں کرتے رہے ہو، وہ سارے اعمال، سارے کرتوت، سارے کارنامے، سارے افعال اللہ تعالیٰ نے لکھوا لیے ہیں۔ اس آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب جو ہے ہماری، جو اعمال نامہ پیش کیا جائے گا انسان کا، یہ انسان پر کلام کرے گا حق کے ساتھ، کہ دن میں کیا کیا، رات میں کیا کیا، صبح میں کیا کیا، شام میں کیا کیا، کتنا مال کس کا غصب کیا، کتنی ملاوٹ کری، کتنی ناپ تول میں کمی کری، کتنی بدعنوانی کری، کتنا لوگوں کی امانتوں میں خیانتیں کری، وہ ساری چیزیں اس آیت کے تحت پیش کی جائیں گی۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، کہ بے شک ہم لکھواتے رہے ہیں جو عمل تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہرحال وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو عنقریب ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ کن کے لیے بڑی کامیابی ہے؟ کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کرے، اچھے کام کرے، بدعنوانی سے بچے، کرپشن سے بچے، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، اور مال میں ملاوٹ سے بچے، ناپ تول میں کمی سے بچے، اور دیگر امور میں بھی بچتے رہے گناہوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اور یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ رحمت میں داخل فرمائے گا اور یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور ان باتوں کا، أَفَلَمْ تَكُنْ آیاتی، کیا نہیں آئی میری آیتیں، اللہ فرماتا ہے تُتْلَى عَلَيْكُمْ، تم پر تلاوت کی گئی، تم پر روز روشن کی طرح واضح کی گئی، تمہیں ہر بات کھول کھول کر تراجم کی صورت میں، تفاسیر کی صورت میں اور تبلیغ کی صورت میں بیان کی گئی۔ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، بس تم نے ان ساری باتوں سے تکبر کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم جرم کرنے والے تھے، تمہیں جرم کرنا زیادہ پسند تھا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اور بے شک جب کہا گیا ان لوگوں سے، ان کافروں سے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، حق وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں۔ قل تم ما ندری، تو ان کافروں نے، ان بت پرستوں نے، ان مشرکوں نے کہا، ان انکار کرنے والوں نے، دہریوں نے کہا کہ ما ندری، ہم نہیں جانتے، مسّاعہ کہ قیامت کیا ہے، ان ظن، ہم تو گمان رکھتے ہیں، سوائے اس گمان کے کہ وما کان وما نحن بمستیقنین الا ظن وما نحن بمستیقنین، اور نہ ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی یقین رکھنے والے ہیں اس بات کا۔ یہ کفار کہہ رہے ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتٌ، یہ بدلہ ہے ان کی برائیوں کا، ما عملوا، جو عمل انہوں نے کیے، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو اسی نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جن آیتوں کا، جن باتوں کا اللہ تعالیٰ کی کفار و مشرکین اور یہ دنیا پرست لوگ مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں، اسی عذاب میں ان کو گھیر لیا۔ اب ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح پیغام عطا فرما دیا کہ جو اعمال، جو بدعمالیاں ہم دنیا میں کر رہے ہیں وہ سب لکھوائی جا رہی ہیں۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون کے تحت ایک ایک برائی، ایک ایک اچھائی لکھوائی جا رہی ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، قیامت جب برپا ہوگی، روز محشر کا دن ہوگا، وہ سارے اعمال نامے اور صحیفے انسان کے کھول دیے جائیں گے، تو برائی والا برائی دیکھے گا اور اچھائی والا اچھائی دیکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے لوگوں کی صحبتوں سے، برے لوگوں کی مجلسوں سے اور بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔